کتاب الطہارت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ باب فضائل کا، کہ طہارت جو ہے آدھا ایمان، اور الحمدللہ پڑھنے کا ثواب میزان کو بڑھتا ہے. یعنی الحمدللہ کہنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ قیامت کے دن کا جو ترازو ہے اس کا پلڑا اس ثواب سے بڑھ جاتا ہے. حالانکہ وہ پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان و زمین اس میں رکھ دو تو وہ گم ہو. معلوم ہے یہ ثواب کتنا بڑا ہے. اور سبحان اللہ الحمدللہ سے تملأن فرمایا یا تملأ. سبحان اللہ الحمدللہ دونوں مل کر بھرتے ہیں یا دونوں مل کر تملأ مفرد کا صیغہ ہے. ما وہ فضا بھرتے ہیں بین السماوات والارض. اور نماز نور ہے، اور صدقہ دلیل ہے، اور صبر روزہ جو ہے ضیاء روشنی ہے، اور قرآن پر عمل کرے حجت لک، یہ تیرے لیے دلیل ہے، اور اگر عمل نہ کرے تو حجت علیک، تیرے خلاف دلیل ہے. اور لوگ صبح کرتے ہیں رات گزار کر تو بیچتے ہیں اپنے آپ کو، بعض نیک عمل کے بدلے بیچتے ہیں فموتے تو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بعض بد عمل کے بدلے بیچتا ہے تو منہ بے خوہا اپنے آپ کو ہلاک ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم، میں تمہیں نہ بتاؤں، ما علا ما وہ نہیں کیا کہ مٹاتا ہے اس کے ذریعے گناہوں کو اور بلند کرتا ہے اس کے ذریعے درجات کو. صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ بتائے. فرمایا کامل وضو کرو علی المکارہ، باوجود مکارہ کے، ناپسندیدہ کی. موسم ٹھنڈا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، وضو کرنا پسند نہیں ہے، پھر آپ وضو کرتے ہیں. وکثرت الخطا، اور زیادہ قدم اٹھانا مساجد کی طرف. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور جب نماز پڑھ کر نکلتے ہو تو دنیاوی کاروبار کرو لیکن دل میں آئندہ نماز کا انتظار کرو. فذالکم الرباط، ان اعمال کا ثواب الرباط اسلامی سرحد کی حفاظت کے برابر ہے. عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وضو کرے اچھی طرح وضو کرے نکلتے ہیں اس کی گناہ اس کی جسد سے، حتیٰ کہ گناہ نکلتے ہیں اس کے ناخنوں کے نیچے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرتا ہے بندہ مسلمان یا وضو کرتا ہے بندہ مومن اور وہ دھو لیتا ہے اپنے چہرے کو، نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر گناہ جس کی طرف اس نے دیکھا ہو آنکھ سے، وہ نکلتا ہے پانی کے ساتھ یا نکلتا ہے آخری قطر پانی کے ساتھ. جب دھوتا ہے اپنے ہاتھوں کو نکلتا ہے اس کے ہاتھوں سے ہر گناہ کان بتشتھا، جس گناہ کو پکڑا تھا اس کے ہاتھوں نے، اب وہ نکلتا ہے پانی کے ساتھ فرمایا یا آخر قطرے ماں. جب دھوتا ہے اپنے پاؤں کو نکلتا ہے ہر گناہ مشتھا، جس کی طرف چلے ہوں رجلا ہو اس کے پاؤں، پانی کے ساتھ نکلتا ہے یا آخری پانی کے ساتھ. حتیٰ یخرجا، حتیٰ کہ وہ بندہ نکلتا ہے نقیاً پاک صاف من الذنوب گناہوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم، نہیں ہے کوئی مرد مسلمان جن کو فرض نماز کا وقت آتا ہے اچھی طرح اس کا وضو کرے اور اس میں خشوع کرے اور اس کا رکوع کرے، الا کانت کفارۃ، مگر وہ نماز کفارہ ہے ان گناہوں کا جو پہلے کر چکا ہے. لیکن صغائر ما لم یؤت کبیرہ، شرط یہ ہے کہ اس نے کبیرہ نہ کیا ہو. وذالک، اور وضو سے تمام صغائر کا معاف ہونا، الدہر کلہ، ساری زندگی، یعنی جب وضو کرے گا اس سے سابق صغائر وضو سے معاف ہو. وعنہ، حضرت عثمان سے ہے، انہو توضأ، حضرت عثمان نے وضو فرمایا، پس ڈالا اپنے ہاتھوں پر پانی 3 مرتبہ، پھر آپ نے کلی کی، پھر آپ نے ناک میں پانی ڈال کر نکالا، پھر آپ نے دھویا اپنا چہرہ 3 مرتبہ، پھر دھویا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ، پھر دھویا بایاں ہاتھ کوہنی تک اور مسح کیا راس پر، پھر دھویا رجلہ الیمنی ثلاثا،
ثم الیسری ثلاثا، پھر فرمایا حضرت عثمان نے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے وضو کیا نحو وضوئی ھذا، میری وضو کی طرح، اور فرمایا جو وضو، حضور نے فرمایا من توضأ وضوئی ھذا، جو میری وضو کی طرح وضو کرے گا پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، لا يحدث نفسه فیہما، اور دل میں وسوسات نہ لائے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی مسلمان جو وضو کرے اسی طرح وضو کرے پھر کھڑے ہو نماز پڑھے 2 رکعت متوجہ ہوں 2 رکعت میں قلب کے ساتھ چہرے کے ساتھ، مگر اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے تم میں سے کوئی جو وضو کرے فیبلغ اور پہنچائے، یا فیسبغ پہنچائے، الوضوء وضو کا پانی، ثم یقول اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، وفی روایت ہے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جو یہ پڑھے گا الا فتحت کھول دی جاتی ہے اس کے لیے ابواب جنت کی جو 8 ہے، یہ داخل ہوگا من ایہا شاء۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو بلائے جائے گا قیامت کے دن غرن سفید چہروں والا، محجلین سفید اعضاء والا، یہ کیوں من آثار الوضو، یہ چمک دمک اثر ہے وضو کے پانی کا، وضو کے پانی کا۔ فمن استطاع منکم، جو تم میں سے طاقت رکھے ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک دمک کو زیادہ جسم میں پھیلائے، فلیفعل، وہ وضو کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلغ الحلیۃ، زیورات پہنچیں گے مسلمان کے ہاتھوں میں ہے تو وہاں تک یبلغ الوضوء، جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ حضور نے فرمایا استقیموا، نیک عمل پر قائم رہو، ولن تحصوا، اور تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ استقامت اختیار کرو گے، لیکن وعلموا، یقین جانو، ان خیر اعمالکم، بہتر تمہارے اعمال میں سے نماز ہے، اور پابندی نہیں کرتا وضو پر مگر مومن۔ حضور نے فرمایا جو وضو کرے گا علی طہر، وضو پر، کتب له 10 حسنات، لیکن اس میں شرط یہ ہے وضو علی الوضو تب افضل ہے کہ پہلی وضو سے کچھ عبادت کر چکا ہو، اور اگر وہاں وضو کرے اور پھر بیٹھ کر کرے اور پھر بیٹھ کر کرے تو یہ اسراف میں داخل ہے۔ پہلی وضو سے 2 رکعت پڑھے یا تلاوت کرے پھر تازہ وضو کرے تو یہ ٹھیک ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح چابی جنت کی جو ہے وہ نماز ہے، اور مفتاح نماز کی الطہور وضو ہے۔ عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی، حضور نے نماز پڑھی صبح، آپ نے پڑھی سورہ روم، فالتبس علیہ، آپ بھول گئے سورت کو، جب آپ نے نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے ان نمازیوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور اچھی طرح وضو نہیں کرتا، اس وجہ سے انما یلبس علینا القرآن، وہ قرآن میں ہمیں مغالطہ دیتا ہے، یعنی ان کی وضو ناقص ہونے کی وجہ سے میں قرات بھول گیا۔ عن رجل من بنی سلیم قال عدہن، چند چیزیں گھنی شمار کی نبی علیہ السلام نے، میرے ہاتھ میں یا اپنے ہاتھ میں؟ فرمایا سبحان اللہ سے نصف میزان بھرتا ہے، الحمدللہ سے یملؤہ بھر جاتا ہے، اللہ اکبر بھر دیتا ہے وہ فضا جو آسمان اور زمین میں ہے، اور روزہ نصف صبر ہے، اور طہور نصف ایمان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتا ہے بندہ مومن مزمزہ کرے نکلتے ہیں گناہ من فیہ، اس کی منہ سے، اور وَإِذَا اسْتَنْثَرَ جب ناک سے پانی نکالے نکلتے ہیں گناہ من انفیہ، اور جب دھوتا ہے اپنا چہرہ تو گناہ نکلتے ہیں اس کے چہرے سے، حتیٰ تخرج من تحت اشفار عینہ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ جب ہاتھوں کو دھوتا ہے گناہ نکلتے ہیں اس کے ہاتھوں سے، حتیٰ کہ نکلتے ہیں نیچے اس کے ناخنوں سے، جب مسح کرتا ہے سر پر نکلتے ہیں گناہ اس کے سر سے، حتیٰ کہ نکلتے ہیں اس کے کانوں سے، جب دھوتا ہے اپنے پاؤں کو نکلتے ہیں گناہ اس کے پاؤں سے، حتیٰ کہ نکلتے ہیں من اسفار رجلے، پاؤں کے ناخنوں سے، ثم کان مشیہ الی المسجد جب گناہوں سے پاک ہوا اس کے بعد جب وہ چلتا ہے مسجد کی طرف،
والصلاۃ اور اس کے بعد جو نماز پڑھتا ہے نافلۃ وہ زائد ہے، گناہ تو باقی نہیں رہے، وہ رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى المقبرہ، حضور علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، فرمایا السلام علیکم دار قوم مومنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون وددت، حضور نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں انا میں ان قد رأینا، وددت انا میں پسند کرتا ہوں قد رأینا اخواننا کہ میں اپنی بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کی بھائی نہیں ہیں؟ قال حضور نے فرمایا انتم اصحابی، آپ میری دوست ہیں، میری بھائی وہ امت ہے لم یاتوا بعد جو ابھی پیدا نہیں ہے۔ وقالوا کیف تعرف من لم یات بعد من امتک یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے وہ امت جو آپ کی حیات میں نہیں آئی؟ حضور نے فرمایا ہر ایسا مجھے یہ بتاؤ لو ان رجلا له خیل غر، اگر ایک آدمی کے پاس گھوڑے ہیں سفید محجلۃ سفید پاؤں والے بین ظہرے خیل دہمن بہمن، اور وہ دوسرے آدمی کی گھوڑوں میں رل جائے جو کالے ہو خالص، الا یعرف خیلہ، سفید گھوڑوں کا مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا کالوں میں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال فانه میری امت یاتون قیامت کے دن آئے گی غرن سفید چہروں والا، محجلین سفید آسا والے، من الوضوء وضو کی پانی سے، وانا فرسهم میں پہلے پہنچ چکا ہوں گا، علی الحوض حوض کوثر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من، میں اول وہ شخص ہوں گا یؤذن له بالسجود جن کو اجازت مل جائے سجدے کا خدا کے سامنے قیامت کے دن، اور میں اول ہوگا ان لوگوں سے جن کو اجازت دی جائے کہ سجدہ سے سر اٹھاؤ، تو میں دیکھوں گا الی ما بین یدی آگے، فاعرف امتی میں اپنی امت کو پہچانوں گا، من بین الامم باقی امم میں، ومن خلفی پیچھے دیکھوں گا مثل ذالک، وعن یمینی مثل ذالک، وعن شمالی مثل ذالک۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کس طرح پہچانیں گے آپ اپنے امت کو؟ من بین الامم نوح سے لے کر تیری امت تک، قال ہم غر محجلون وہ سفید چہروں والے سفید اعضاء والے ہوں گے، من اثر الوضوء لیس احد کذلک غیرہم دوسری امت والے ایسے نہیں ہیں، وعارفہم میں اپنی امت کو پہچانوں گا، انہم توتون کتبہم بایمانہم کہ ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وعارفہم میں پہچانوں گا تسعی بین ایدیہم ذریتہم کہ ان کے بچے ان کے آگے آگے ہوں گے۔ فیما بین نوح الی امتی کس لیے کہا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کافر نہیں تھا، وہ سب مسلمان۔